محمد بلندر صلوات ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں یہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کا یہ مزار ہے اور رسول خدا کی نواسی تھی، مولا علی مرتضیٰ کی بیٹی تھی۔ دیکھیے امام علی علیہ السلام کے پاس 4 اولاد تھے، حسنین، حسن اور حسین، جیسے ہم ظہرین بولتے ہیں نا، ظہر اور عصر، مغربین، مغرب اور عشاء، ویسے ہی مولا علی کے پاس بیٹیاں تھیں زینبین، جیسے حسنین بولتے ہیں اسی زینبین بولا جاتا ہے۔ زینب کبریٰ بی بی زینب، زینب صغریٰ بی بی ام کلثوم۔ جناب محسن آپ کو معلوم ہے شہادت ہو گئی تھی بطن سیدہ میں۔ یہ وہ مقام ہے جو جناب جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر طیار، مولا علی کے بھائی تھے جعفر طیار، ان کے 2 بیٹے تھے، عبداللہ اور محمد۔ تو عبداللہ کی شادی بی بی زینب سے ہوئی تھی اور محمد کی شادی بی بی ام کلثوم سے ہوئی تھی۔ جعفر طیار کی اوریجنل قبر جارڈن میں ہے، وہاں جنگ موتا جو ہوئی تھی وہاں شہید ہو گئے تھے، تو مولا نے دونوں بچوں کو پالا تھا اپنے پاس۔ جب بڑے ہو گئے تو بی بی زینب کی شادی جناب عبداللہ سے کی اور بی بی ام کلثوم کی شادی جناب محمد سے کی۔ تو یہ جو ایریا ہے یہ جناب عبداللہ کا باغ تھا، بہت بڑا، ان کی جائیداد تھی۔ یہ بہت بڑے بزنس مین تھے مدینہ منورہ کے، وہاں پہ یمن میں بھی ان کی جائیداد تھی، شام کے اندر بھی تھی، مدینہ منورہ میں بھی تھی، بہت بڑے تھے۔ تو جب بی بی زینب کو دوبارہ شام بلایا گیا، دوبارہ شام کب آئیں؟ سن 64 ہجری میں، جب یزید ملعون نے واقع حرہ کا جو واقع غرہ یا واقع حرہ جو عمل انجام کیا، بہت گھناؤنا، مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے، اس کے بعد کس بات پہ یہاں دوبارہ بی بی زینب کو بلایا؟ جب بی بی زینب دوبارہ شام سے چھٹ کر مدینے گئی تو لوگ ملنے کے لیے آئے، مولا حسین کے ساتھ کیا ہوا، آپ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو جب بی بی زینب عورتوں میں بیان کرتی تھی وہی مجلس بن گئی، مصائب کربلا جب بیان کرتی تھی وہی مجلس کی شکل ہو گئی، اور مولا سید سجاد مردوں میں بیان کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے مجلس کی شکل اختیار ہو گئی، پورے مدینے کے لوگ ان کے ساتھ ہو گئے، یزید کا سب برا بھلا کرنے لگے۔ تو یزید ملعون نے ادھر خط لکھا کہ سید سجاد کو دوبارہ یہاں بھیجو۔ تو بی بی زینب نے فرمایا کہ میں تنہا بیٹے کو نہیں جانے دوں گی، جناب عبداللہ بھی ساتھ میں آئے، بی بی فضہ بھی ساتھ میں آئیں، بی بی ام کلثوم بھی ساتھ میں آئیں۔ تو جب ادھر آئی ہیں تو بی بی زینب کچھ دنوں کے بعد، یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ امام حسین کا سر ایک درخت میں لٹکایا گیا تھا۔ تو آپ کو معلوم ہے جیسے امام حسین اسلام جب کربلا گئے تو 60,000 دینار میں وہ زمین خریدی تھی، کیوں؟ تاکہ اپنی ملکیت میں قیامت تک میں رہوں۔ ویسے ہی بی بی زینب کو معلوم تھا کہ میں اب آئی ہوں تو یہاں سے واپس نہیں جاؤں گی، اس لیے اس جگہ کو اختیار کیا جو ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی، شوہر کی ملکیت تھی۔ اس پیڑ کے نیچے بیٹھی جہاں ان کے بھائی کا سر لٹکایا گیا، تو وہاں بیٹھ کے روتی تھی، گریا کرتی تھی۔ تو یہیں پہ ان کی شہادت 15 رجب کو صبح میں ہوئی۔ شہادت 2 طرح سے علماء لکھتے ہیں۔ پہلی وجہ، ایک ملعون نے گرز مارا تو شہزادی کا سر مولا عباس کی طرف شناختہ ہو گیا، دنیا سے چلی گئی۔ اور دوسری جو روایت ہے آپ کو معلوم ہے، سیدانیوں کے گھروں سے پردے کا رواج چلا۔ علامہ سبط حسن مرحوم لکھتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے وہ تڑپ تڑپ کر مر جائے، ویسے ہی سیدانیوں کی حیات پردہ تھی، سیدانیوں کی زندگی پردہ تھی۔ جب ان کے سروں سے چادریں چھینی گئی، خیمے میں آگ لگائی گئی، یہ تو ایسے ہی اسی صدمے میں بی بی زینب دنیا سے گئی۔ بی بی زینب کا ایک لقب ہے ام المصائب، یہی بس مصائب پڑھ کے آپ کو زیارت پڑھاؤں گا، دعا کرواؤں گا۔ بی بی زینب کو کہتے ہیں ام المصائب، مصیبتوں کی ماں زینب، علی کی بیٹی زینب، رسول کی نواسی زینب، جناب سیدہ کی بیٹی زینب، جن کے اوپر 2 وجہ لکھتا ہے مورخ، 2 وجہوں سے ان کو مصیبتوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ ایک پوری کائنات کے تمام غموں نے، تمام مصیبتوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، اور دوسری وجہ یہ لکھتے ہیں کہ بی بی زینب نے اپنی آنکھوں سے پنجتن کا غم دیکھا ہے، رسول خدا کی شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اماں زہرا کے اوپر جلتا ہوا دروازہ ان کی نگاہوں کے سامنے گرایا گیا، ان کے بھائی کی شہادت بطن مبارک میں ان کے سامنے ہوئی ہے، اور بابا علی مرتضیٰ کے سر اقدس پہ جو ضربت لگی تھی سر 19 ان کے سامنے ہوئی ہے۔
اور جب شب 21 وصیت کر رہے تھے ہمارے اور آپ کے مولا، تو بی بی زینب بی بی ام کلثوم کو بلا کر کے قریب بازوؤں کا بوسہ لیا تھا۔ تو بی بی نے پوچھا بابا کیا بات ہے، آج آپ بازوؤں کے بوسے لے رہے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا اے میری لال زینب، تمہیں میدان کربلا میں تمہارے بھائی کی شہادت کے بعد ان بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ تو بی بی زینب نے فرمایا بابا میرے پاس عباس جیسا بھائی ہے، ہمارے 18 بھائی ہیں، کس کی مجال ہے جو ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی؟ مجھے آپ کی بات پہ یقین تو ہے مگر اطمینان نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا جب تمہارے بازو میں رسن باندھی جائے گی تو اس وقت میرے شیر کے بازو فرات کے کنارے کٹ جائیں گے۔ اور خود بی بی زینب نے امام حسن کی شہادت دیکھی، جگر کے 72 ٹکڑے دیکھے، اور میدان کربلا میں 70 قدم کے فاصلے سے اپنے ماجائے حسین کے گلے پہ چلتا ہوا خنجر بی بی زینب نے۔ آپ لوگ یہاں پہ عبادت کے لیے آئے ہیں، دعا کے لیے آئے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اکثر لوگوں سے میں یہی سنتا ہوں بھائی آپ شام کیوں پہلے آتے ہیں، پہلے کربلا کیوں نہیں جاتے؟ تو ان کا یہی کہنا ہے جس کے گھر کا دنیا سے جاتا ہے پہلے ہم انہیں پرسہ دینے آتے ہیں۔ شہزادی کا بھرا گھر کربلا کے میدان میں اجڑ گیا، آپ خوش نصیب ہو کہ شہزادی کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے چوتھے امام ہیں، معصوم ہیں، ان کا یہ طریقہ تھا جب بھی بی بی زینب کی خدمت میں جاتے تھے تو ایسے بیٹھتے تھے جیسے ایک نمازی حالت تشہد میں بیٹھتا ہے۔ اور چوتھے امام فرماتے ہیں ہماری بی بی زینب جو پھوپھی ہیں یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، جس کو کسی نے کچھ سکھایا نہیں، انہوں نے خود سیکھا ہے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ دو امام لیتے ہیں زینب سے مشورہ، زینب کا بھی کلام امام الکلام ہے۔ شہزادی زینب کو جب زندان میں مقید کیا گیا تو چوتھے امام نے دیکھا کہ ہمیشہ میری پھوپھی اماں کھڑے ہو کے نماز پڑھتی تھی، نہ جانے آج کیا بات ہے بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ مولا نے پوچھا اے پھوپھی اماں آپ کیوں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو بی بی نے ڈائریکٹ جواب نہیں دیا بلکہ بی بی ام کلثوم کو بلایا، اے بہن میرے بھتیجے کے بازوؤں کو پکڑ لو، اس لیے کہ میں جو وجہ بتانے جا رہی ہوں میرا بیٹا برداشت نہیں کر پائے گا۔ بی بی زینب نے فرمایا اے سید سجاد، یزید ملعون کی طرف سے اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا بھی ننھے بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں، میں کئی دن سے بھوکی ہوں، آج میری ذوق و نکاحت کا عالم یہ ہے کہ میں خود سے مصلے پہ کھڑی نہیں ہو پا رہی۔ اس نے دو قل پڑھتے ہیں، یہاں پہ زیارت پڑھیں گے، دعا کریں گے، 12-20